ہیلتھ وتھ ہومیوپیتھک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر AK اشرف۔ لیکوریا ایک طبی اصطلاح ہے جو خواتین میں وجائنا سے موٹے، سفید یا زرد مائل مادے کے اخراج کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک عام جسمانی رجحان ہے جو کہ اکثر وجائنا کی صفائی اور نمی کو برقرار رکھنے کے لیے قدرتی طریقے کے طور پر کام کرتا ہے۔ لیکوریا کے مادے کا اخراج اور مقدار پوری ماہواری میں مختلف ہو سکتی ہے۔ لیکوریا عام طور پر تشویش کا باعث نہیں ہوتا ہے، خاص طور پر جب یہ صاف یا سفید رنگ، بو کے بغیر اور اس کے ساتھ کسی قسم کی خارش یا جلن نہ ہو۔ تاہم رنگ، ساخت یا بدبو کی موجودگی کسی انفیکشن کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر خارج ہونے والے مادے کے ساتھ کوئی غیر معمولی علامات موجود ہوں تو پھر مناسب تشخیص اور علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایب نارمل لیکوریا ہونے کی وجوہات پر اگر بات کی جائے تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بلوغت، ماہواری، حمل یا مینوپاز کے دوران ہارمونل تبدیلیاں، بہت زیادہ جسمانی کمزوری یا جسمانی وزن کا بہت کم ہونا، اسی طرح جسمانی وزن کا زیادہ ہونا یعنی موٹاپے کا شکار، جنسی حوصلہ افزائی کے لیے جسمانی رد عمل، اس کے ساتھ جذباتی یا جسمانی تناؤ، عام انفیکشن یا جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن وغیرہ۔ بعض اوقات حفظان صحت کی مصنوعات یا تنگ لباس کے استعمال سے وجائنا میں جلن اور خارش وغیرہ، اسی طرح انڈر گارمنٹس میں کاٹن کے علاوہ کسی دوسرے کپڑے کا استعمال اور اس سے الرجک رد عمل وغیرہ۔ ایب نارمل وجائنل ڈسچارج میں خارج ہونے والے مادے کی خصوصیات پر توجہ دینا ضروری ہے، جیسے کہ رنگ، دورانیہ، مقدار، بو اور اس کے ساتھ کچھ دیگر علامات جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ ایک عام جسمانی رد عمل ہے یا یہ کسی بنیادی مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے جس میں طبی توجہ کی ضرورت ہے۔ ایب نارمل لیکوریا کی علامات کی اگر بات کی جائے تو اس کی علامات بڑی واضح ہوتی ہیں۔ وجائنا سے سفید یا پیلے رنگ کا مادہ جو کہ پتلا اور پانی کی مانند سے لے کر گاڑھا اور چپچپا تک ہو سکتا ہے۔ ہلکی سی بو جو کہ انفیکشن کی صورت میں عام طور پر تیز بدبودار ہو جاتی ہے۔ ڈسچارج ہونے والا مادہ کا حجم ماہواری یا حمل کے دوران اتار چڑھاؤ کے ساتھ آتا ہے۔ وجائنا میں خارش یا جلن، اگر انفیکشن موجود ہو تو خارج ہونے والے مادے کے رنگ یا ساخت میں تبدیلی، مثلاً زردی مائل یا ہلکا سبز رنگ یا جھاگ دار وغیرہ۔ انفیکشن کی بعض صورتوں میں مخصوص جگہ پر سرخی یا سوجن، اکثر جنسی ملاپ کے دوران تکلیف، ماہواری کے معمول سے ہٹ کر غیر معمولی خون بہنا یا دھبا وغیرہ، شدید کمزوری کا احساس، بازوؤں، ٹانگوں وغیرہ میں درد۔ اگرچہ لیکوریا عام طور پر معمول کی بات ہے، لیکن کوئی بھی تبدیلی جو عام خصوصیات سے ہٹ جاتی ہے وہ صحت کی بنیادی تشویش کی نشاندہی کرتی ہے، جس میں پھر علاج کی ضرورت لازمی ہو جاتی ہے۔ ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں لیکوریا کے لیے یوں تو کئی ادویات موجود ہیں، تاہم ان میں سے کچھ میڈیسن جو کہ اگر اپنی مخصوص علامات کے مطابق لی جائیں تو 100% رزلٹ دیتی ہیں۔ ان میں کالوفائلم، سیپیا، پلساٹیلا اور کلکیریا کارپ شامل ہیں۔ لیکوریا کی تکلیف اگر چھوٹی بچیوں یا نوجوان غیر شادی شدہ بچیوں میں پائی جائے تو کالوفائلم 30 کے 5 ڈراپس صبح 2 گھونٹ پانی میں ملا کر لیں اور رات کو کلکیریا کارپ 30 کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ملا کر لیں۔ انشاءاللہ 2 سے 3 ہفتے میں ایب نارمل لیکوریا کی تکلیف سے مکمل آرام آ جائے گا۔ اگر لیکوریا کی تکلیف ان شادی شدہ خواتین میں ہو جو کہ جسمانی لحاظ سے کمزور ہوں، یعنی ان کا جسمانی وزن کم ہو یا کسی حد تک نارمل ہو، اور خاص کر اگر مینوپاز مرحلے کے نزدیک ہوں تو ان کے لیے سیپیا بہترین نتائج کی حامل ہے۔ سیپیا 30 کے 10 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ملا کر صبح اور شام لیں۔ 2 سے 3 ہفتے اس کا استعمال جاری رکھیں۔ اسی طرح وہ شادی شدہ خواتین جو موٹاپے کا شکار ہوں اور انہیں ایب نارمل لیکوریا کی تکلیف ہو تو وہ پلساٹیلا 30 کے 10 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ملا کر صبح شام 2 سے 3 ہفتے استعمال کریں۔ آرام آنے کی صورت میں دوا کا استعمال بند کر دیں۔ ہومیوپیتھک علاج میں ضروری ہے کہ اپنی عمر اور علامات کے مطابق دوا کا انتخاب کریں۔ شکریہ۔